بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت تھی، نام اس کا تھا حضرت ام ابان رضی اللہ عنہا۔ یہ تھی عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی، کنواری تھی، شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاں پیغام نکاح بھیجا۔ تو اس نے جو جواب دیا وہ جواب تھا انکار کے اندر کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ دوسرا پیغام نکاح بھیجا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اس نے ان کے جواب کے اندر بھی انکار کر دیا کہ میں نے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ تیسری مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاں پیغام نکاح بھیجا، انہوں نے انکار کر دیا۔ چوتھی مرتبہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام نکاح بھیجا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا کہ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جس وقت حضرت طلحہ اور حضرت ام ابان رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو رہا تھا تو پردے کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ام ابان، آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتہ داروں سے پیغام نکاح جو انہوں نے بھیجا تھا آپ نے انکار کر دیا، اور امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے پیغام کے بدلے میں جواب میں آپ نے انکار کر دیا، لیکن آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیوں کیا؟ پھر اس عورت نے حضرت ام ابان جو عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی تھی، اس نے کہا جیسے اللہ کی مرضی ہے، یہ تو عرش کے اوپر یہ فیصلے ہوتے ہیں، اللہ نے ڈال دیا ہے، میں نے نکاح کر لیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ تو اب ان کا آپس میں نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد یہی عورت حضرت ام ابان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت طلحہ کی جو بیوی بنی، یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تو عورتیں آپس کے اندر باتیں کرتی رہتی ہیں، تو کسی عورت نے سوال کر لیا کہ امیر المومنین نے آپ کے پاس پیغام نکاح بھیجا، آپ نے انکار کر دیا، حضرت علی نے بھیجا، آپ نے انکار کر دیا، حضرت زبیر نے بھیجا، آپ نے انکار کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ام ابان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ زندگی گزارنا بہت دشوار ہے، مشکل ہے، کیونکہ وہ سخت مزاج ہے، اور حضرت اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں نے نکاح کرنے سے انکار اس لیے کیا کیونکہ وہاں پر تو صرف محبت ہی ملنی ہے، کچھ کھانے پینے کے لیے تو کچھ نہیں ملے گا، زندگی بسر، کیونکہ غریب تھے۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صرف لاٹھی ہے، وہ ذرا سخت تھے۔ لیکن حضرت طلحہ کے ساتھ میں نے جو نکاح کیا، کیونکہ ان کے اوصاف حمیدہ ایسے ہیں جن سے میں واقف تھی، میں پہچانتی تھی، مجھے علم تھا۔ وہ کیا تھے اوصاف حمیدہ؟ کہ جس وقت یہ گھر آتے ہیں مسکراتے ہوئے آتے ہیں، اور جس وقت جاتے ہیں مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، اور جب ان سے کچھ مانگا جائے تو بخل نہیں کرتے، اور جس وقت ان کا کوئی کام کر دیا جائے، کوئی کہا مان لیا جائے تو یہ اس کے اوپر شکر گزار ہوتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے، غلطی سرزد ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ تو عزیز محترم، یہ ایک صحابیہ حضرت ام ابان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر نکاح کے اوپر آمادہ ہو رہی ہیں تو جو بنیادی چیز ہے وہ ہے اوصاف حمیدہ میں سے ایک وصف جو ان کا تھا، ایک صفت تھی، وہ تھی کہ جس وقت یہ گھر کے اندر آتے مسکراتے ہوئے آتے تھے، اور جس وقت گھر سے جاتے تو مسکراتے ہوئے جاتے تھے۔ اور آج اگر ہمارے گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں، آج ہمارے گھروں کے گھر خراب ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ باہر تو خوش خوش پھر رہتے ہیں، لیکن جس وقت گھر کے اندر آتے ہیں ان کی طبیعت ناگوار ہو جاتی ہے۔
اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش مزاجی کے ساتھ نہیں رہتے، جس کی وجہ سے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ پھر جو عورتیں ہوتی ہیں وہ مایوس ہو کر ان سے علیحدگی اختیار کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتی ہیں، اور آج کل تو یہ ویسی بیماری ہو چکی ہے کہ گھر کے اندر آنا، ساری رات موبائل کے اوپر لگ جاتے ہیں، دن کو بیٹھتے ہیں موبائل کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ تو اپنے بیوی بچوں کو بھی ٹائم دینا چاہیے، تاکہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی ہونا چاہیے، ان کا بھی حق ہے۔ اور جب گھروں کے اندر ہنسی مذاق ہوگی، خوش مزاجی ہوگی، بیوی بچوں کے ساتھ خوش مزاجی ہوگی، تو پھر گھر آباد ہو جاتے ہیں، گھر خراب نہیں ہوا کرتے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔